نبی کے پاس غیب کون سا ہوتا ہے؟ نبی کے پاس جو کچھ بھی علم ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ علم غیب نبی کا ہو گیا عطائی، اور دوسری چیز انبیاء کا جو غیب کا علم ہے وہ ہر چیز پر محیط نہیں ہے۔ اللہ نے ایک بہت بڑا حصہ دیا ہے اپنے نبیوں کو، بہت علم غیب جانتے ہیں، اور سارے نبیوں سے زیادہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وافر علم دیا گیا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی کل علم نہیں ہے، کل علم غیب نہیں ہے۔ یہ ہر چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے علم میں، حضور بھی اسی علم کو جانتے ہیں۔ اللہ کے علم کی مثال کو نبی کے علم سے ملانا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ ساری مخلوق کے علم ملا دیے جائیں، نبیوں کے علم ملا لیے جائیں، فرشتوں کے علم ملا لیے جائیں، سرکار کا علم ملا لیا جائے، اس سارے علم کو ملا کر اللہ کے علم سے اگر کمپیئر کریں گے تو ایسی مثال بھی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے علم ہزاروں لاکھوں سمندر ہیں، اور ساری مخلوق کا انبیاء سمیت علم قطرہ ہے، قطرے کی مثال بھی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ اللہ کا ذاتی ہے، اللہ کا محیط ہے، اور مخلوق تو وہ جانتی ہے جو اللہ نے کریٹ کر دیا۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 ہے، اور یہ سورہ اعراف کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آخری آیات ہے، اور کل انشاءاللہ ہم آخری آیات کی تلاوت کریں گے۔ رضوان بھائی تھوڑا سا اس کا ساؤنڈ تھوڑا کم کر دیں اسپیکر۔ دو آیات آج مجھے بیان کرنی ہیں، اور بہت زیادہ اہم آیات ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ان دو آیات کے متعلق کچھ کنفیوژنس کریٹ کی جاتی ہیں، ان دو آیات کے متعلق علماء کے درمیان جو ہے وہ کچھ معاملے کے اندر کنفلکٹ بھی پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ساعت کے بارے میں۔ ساعت کسے کہتے ہیں؟ ساعت پورے دن کے اندر 24 گھنٹوں میں سے کوئی بھی ایک گھنٹہ ہے، ایک لمحہ ہے، اس کو ساعت کہتے ہیں۔ جس طرح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن شرعی طور پر عربی میں جب قرآن ساعت کا لفظ کہتا ہے تو اس سے مراد ایک پرٹیکولر وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے قیامت کا۔ یعنی اے حبیب یہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ایان مرساها کہ وہ کب واقع ہوگی، کب آئے گی قیامت۔ اب یہ قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی، یہ علم ہے غیب سے متعلق۔ اب اس معاملے پر بحث یہ چھڑ جاتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ اب سورہ لقمان آپ پڑھیں گے تو 5 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ اللہ جانتا ہے۔ ان 5 چیزوں کے اندر یہی ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ جانتا ہے قیامت کب قائم ہوگی، اللہ جانتا ہے بارش کب ہوگی، اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون شخص کہاں مرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اس 5 چیزوں کو بیان کیا جن کو علوم خمسہ بھی کہتے ہیں۔ اب پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ چیزیں جو 5 خصوصیت کے ساتھ اللہ نے بیان کی، کہ اللہ نے اس کو کسی کو بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے، کہ انبیاء کو اس کی خبر دی ہے کہ نہیں دی ہے۔
تو کچھ کہتے ہیں کہ اس کی خبر انبیاء کو نہیں دی ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک علم تو نبیوں کو وہ دیا ہے جس کو تبلیغ کرنا ہے، بتانا ہے آگے، اور ایک علم وہ دیا ہے جو نبیوں کی نالج کے لیے تو دیا ہے لیکن وہ آگے مخلوق کو بتانے کا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان علوم کو اپنے نبیوں کو دیا لیکن اس کو آگے بتانے سے منع کیا اور اس کو مخفی اور اسرار میں رکھنے کا فرمایا۔ تو وہ قیامت کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم غیب مانتے ہیں، اور یہ ہم کو 100-200 سال سے نہیں مانتے، امت کے اکابر نے، مشائخ نے، مفسرین نے اس پر بڑی درجنوں عبارات لکھی ہیں، اس پر کتابیں تک لکھی ہیں۔ امام شافعی ہوں، امام بغوی ہوں، امام نووی ہوں، قاضی ایاز ہوں، سارے علماء اس پر لکھتے ہوئے ہیں۔ نبی کے لیے غیب کون سا ماننا چاہیے اور اللہ کے لیے غیب کون سا ماننا چاہیے، اس کو پہلے سمجھ لیجئے، پھر میں ترجمہ پڑھوں گا تاکہ آج آپ کے سامنے مفہوم واضح ہو جائے، کیونکہ آج میں نے یہ سوچا کہ 2 ہی آیات پڑھوں گا تاکہ کوشش کروں کہ نفس سے مسئلہ آپ کو سمجھا دوں اللہ کی عطا سے۔ دیکھیں، علم غیب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ علم غیب کی 2 قسمیں کون سی ہیں؟ ایک ہوتا ہے ذاتی علم، خود بخود علم کا آ جانا، اور ایک علم کی وہی قسم ہے، وہ ہے علم محیط۔ ایک تو خود بخود علم ہونا، اور دوسری چیز ہے ہر چیز کو محیط ہو، ہر چیز کا علم ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ کے علاوہ مخلوق میں نہ کسی کو ذاتی علم ہے، نہ کسی کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس کو خود بخود علم ہے، کسی نے اس کو نہیں بتایا، اور وہی اللہ ہے کہ اس کو جو چیز اس نے بنائی ہے اس کا بھی اس کو ہی علم ہے، اور اس کے علاوہ جو چیز ہے اس کا بھی اسی کو علم ہے۔ تو علم غیب ذاتی اور علم محیط جو ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اب نبیوں کو کون سا غیب ہے؟ تو بہت آسان سمجھ لیجئے، نہ نبی کے پاس علم غیب ذاتی ہوتا ہے، نہ علم غیب محیط ہوتا ہے۔ نبی کے پاس غیب کون سا ہوتا ہے؟ نبی کے پاس جو کچھ بھی علم ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ علم غیب نبی کا ہو گیا عطائی، اور دوسری چیز انبیاء کا جو غیب کا علم ہے وہ ہر چیز پر محیط نہیں ہے۔ اللہ نے ایک بہت بڑا حصہ دیا ہے اپنے نبیوں کو، بہت علم غیب جانتے ہیں، اور سارے نبیوں سے زیادہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وافر علم دیا گیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی کل علم نہیں ہے، کل علم غیب نہیں ہے۔ کہ ہر چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ کے علم میں حضور بھی اسی علم کو جانتے ہیں۔ اللہ کے علم کی مثال کو نبی کے علم سے ملانا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ ساری مخلوق کے علم ملا دیے جائیں، نبیوں کے علم ملا لیے جائیں، فرشتوں کے علم ملا لیے جائیں، سرکار کا علم ملا لیا جائے، اس سارے علم کو ملا کر اللہ کے علم سے اگر کمپیئر کریں گے تو ایسی مثال بھی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے علم ہزاروں لاکھوں سمندر ہیں، اور ساری مخلوق کا انبیاء سمیت علم قطرہ ہے، قطرے کی مثال بھی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ اللہ کا ذاتی ہے، اللہ کا محیط ہے، اور مخلوق تو وہ جانتی ہے جو اللہ نے کریٹ کر دیا۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ بھائی آپ تو صرف وہی جان رہے ہیں کہ ایک پروڈکٹ کسی نے بنا دی، آپ کو پتا ہے اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں، آپ کے سامنے تو پروڈکٹ ہے نا، لیکن پروڈکٹ بنانے والے کے پاس کیا کیا علم آپ کو یہ نہیں معلوم۔ کیا وہ پروڈکٹ جو بنائی صرف اتنا علم تھا اس کے پاس؟ نہیں۔ تو آپ تو کہ اس انجینئر کا، ایک ڈاکٹر کے علم کو ناپ نہیں سکتے اس کی مٹیریلسٹک چیز بنانے سے۔ تو ایک تو اللہ نے اس عالم کو کریٹ کر دیا، تو ایک کریشن کا علم ہے، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ نے بنایا نہیں ہے لیکن اس کے علم میں۔ تو اللہ کے علم سے نبی کے علم کی کوئی برابری نہیں۔ لیکن علم غیب کا انکار کرنا، یہ کچھ علماء نے لکھا کہ مطلقاً یہ کہنا کہ نبی کو غیب ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بعض صورتوں میں کفر ہو جاتا ہے، کیونکہ جبرائیل کیا ہے؟ غیب ہے۔ بھائی جبریل کو مخلوق نے نہیں دیکھا، جبریل وحی لے کر آتے تھے،
اگر حضور غیب نہیں جانتے تو جبریل کو کیسے پہچانتے تھے؟ وحی کیا ہے؟ وحی بھی غیب ہے. اگر حضور غیب نہیں جانتے تو وحی کیسے جانتے تھے؟ تو بعض صورتوں میں مطلقاً یہ کہنا کہ بالکل ہی غیب نہیں آتا تھا، تو یہ تو بعض صورتوں میں کفر کی طرف لے جاتا، کیونکہ جبرائیل، فرشتے، یہ ساری چیزیں غیب ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں. اور علم غیب کون سا جانتے ہیں؟ عطائی جانتے ہیں. کون سا جانتے ہیں؟ غیر محیط جانتے ہیں. کتنا جانتے ہیں یہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. کہ حضور تھوڑا جانتے ہیں کہ زیادہ جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں کہ تھوڑا جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے، اس بحث میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. یہ معلوم ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، انبیاء میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو بھی غیب کا علم دیا جاتا ہے. تو اب وہی بات کہی جا رہی ہے، یسألونک، اب کافروں نے سوال کیا کہ آپ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند اللہ عند ربی، آپ نے فرمایا اس قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. یعنی کہ میں چاہوں کہ آج قیامت کو لے آؤں تو وہ تو اللہ ہی لائے گا، میں نہیں لا سکتا. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اسے اللہ ہی اپنے وقت پر ظاہر کرے گا کہ وہ کب آئے گی. ثقلت فی السماوات والارض، اور وہ بھاری پڑ رہی ہے زمین اور آسمان پر. یعنی جو ایک حاملہ عورت ہوتی ہے وہ بھی ایک بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، لیکن جب اس کے طرف کوئی حاملہ کو، پریگننٹ عورت کو کوئی دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ بچہ ہوگا، اب یہ نہیں پتا کب ہوگا. تو وہی مثال قیامت کی ہے. آئے گی، دنیا کے حالات یہ بتا رہے آنی ہے، ہونا تو ہے، لیکن کب ہونا ہے یہ اللہ ہی جانے. ثقلت فی السماوات والارض، اور زمین اور آسمان پر وہ بھاری پڑ رہی ہے کہ آنا ہی چاہتی ہے. اللہ کہتا ہے لا تأتیکم الا بغتہ، اور تم پر وہ نہیں آئے گی مگر بغتہ، اچانک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسی اچانک ہوگی کہ آدمی اپنا سامان تول رہا ہوگا، ابھی ترازو سے نکالے گا بھی نہیں کہ قیامت آ جائے گی. آدمی جانور کا دودھ نکال رہا ہوگا اس کے تھنوں سے، ابھی دودھ نکال کر برتن کو گھر والوں تک بھی لے کر نہیں پہنچے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. لا تأتیکم الا بغتہ، اور وہ نہیں آئے گی مگر بہت اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا، اور یہ آپ سے تو قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کر رہے ہیں کأنک حفی عنہا، کہ جیسا کہ آپ تو اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. آپ انہیں دعوت دینے کہ ایمان لے آؤ، یہ آپ سے ایمان کے متعلق سوال نہیں کرتے کہ اللہ پر کیسے ایمان لائیں، نماز کیسے پڑھیں، ریاضت کیسے کریں. سوال وہ اس طرح کا کرنا ہے جیسے آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا قل انما علمها عند اللہ، اے حبیب فرما دیجیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے متعلق کیا جانتے تھے؟ ایک رائے یہ کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن کس وقت آنی ہے، کون سے سال آنی ہے، اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر رکھا. میں چند احادیث پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ قیامت کے متعلق بتا دیا سوائے سال کے. اس کا مطلب کیا؟ حضور جانتے تھے قیامت کب آنی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے اس سال کو پوشیدہ رکھا تاکہ وہ جو ایک راز ہے اللہ کا، ورنہ تو لوگ سمجھتے ابھی تو قیامت میں بہت ٹائم بچا ہے، 40 سال باقی ہیں، چلو کرتے رہو جو کر رہے. تو اللہ کا راز ہی یہ تھا کہ اسے مخفی رکھا جائے. اب میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ جلد جلد زمانہ گزرنے لگے گا. سال ایک مہینے کی طرح گزر جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا.
امام ترمذی نے اس کو کتاب الفتن کے اندر نقل کیا۔ حضرت سلامہ بنت حر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اہل مسجد امامت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں گے اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا، یعنی لوگوں کو نماز پڑھانے تک نہیں آئے گی، یار تو پڑھا دے بھائی، تو پڑھا دے۔ اہل مسجد امامت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں گے، انہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور سنن ابو داؤد کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ آگے بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک ہی روایت کرتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کا ظہور ہوگا، زنا عام ہوگا، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا کفیل، ان کا رسپانسبل ایک مرد ہوگا، اس کے انڈر میں 50 عورتیں آئیں گی۔ ایک روایت کے جامع الاصول کی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی تو اس پر مصیبتوں کا آنا حلال ہو جائے گا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 15 کام کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے گا، جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، جب دوست کے ساتھ نیکی کریں گے اور باپ کے ساتھ برائی کریں گے، جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، ذلیل ترین شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا، جب لوگ کسی شخص کے ڈر کی وجہ سے اور اس کے شر کی وجہ سے اس کی عزت کریں گے، شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے والیاں اور ساز رکھے جائیں گے، اس امت کے آخری کے لوگ پہلے والوں کو برا کہیں گے، اس وقت تم سرخ آندھیوں، زمین کے دھسنے اور مسخ کرنے کا، اللہ کے عذابات کا انتظار کرنا۔ اب یہ جو حضور نے بیان کی ہیں باتیں، آج مجھے بتائیے، ماؤں کو چھوڑا ہوا ہے، بیویوں کے غلامی اختیار کی ہوئی ہے۔ ماں کا بھی ایک اپنا درجہ ہے، بیوی کا بھی ایک اللہ نے اپنا درجہ رکھا، ماں باپ کی حیثیت ایک اپنی ہے، لیکن اس دور میں ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرب قیامت کے اندر جو ماں ہوگی وہ اپنے آقا کو پیدا کرے گی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ماں باپ کا درجہ غلامی کا آ جائے گا اولاد کے آگے، اور عورت کے لیے خاص طور پر فرمایا، ماں جو ہوگی وہ اپنے آقا کو جنم دے گی۔ آج ماں بچے جو ہیں، اولاد جو ہے، وہ ماں باپ کے سامنے غلاموں کی طرح نہیں رہتی۔ آج ماں باپ اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ اولاد کے سامنے ماں باپ غلاموں کی طرح رہتے ہیں، ان کی مرضی سے چلیں گے، ان کی مرضی کے معاملات ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ ہمارے بچوں کو فرمانبردار بنائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ 5ویں حدیث، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دھوئیں، دجال، دابت الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول، یاجوج ماجوج کا، اور 3 مرتبہ زمین دھسنے کا ذکر فرمایا، ایک مرتبہ مشرق میں، ایک مرتبہ مغرب میں، ایک مرتبہ جزیرے عرب میں، اور سب سے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم میں نقل کیا۔ اب آگے امام بیہقی لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ایک طویل روایت ہے، اور اس کے آخر میں ہے، قیامت یوم عاشورہ یعنی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو واقع ہوگی۔ جس دن قیامت آئے گی، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ دن جو ہوگا وہ 10 محرم کا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ کس مہینے میں آئے گی؟ محرم۔ کس تاریخ کو آئے گی؟ 10۔
دن کون سا ہوگا؟ جمعہ کا دن، یہ بھی حضور نے بیان کر دی۔ 8ویں حدیث حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جمعے کی آخری ساعت میں حضرت آدم کو پیدا کیا اور اسی ساعت میں قیامت قائم ہوگی۔ یہ 8 حدیثیں بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ اور بھی احادیث ہیں تو مختصر ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ حضور نے مہینہ بھی بیان کر دیا، حضور نے تاریخ بھی بیان کر دی، حضور نے دن بھی بیان کر دی۔ صرف کیا رہ گیا؟ حضور نے کیا بیان نہیں کیا؟ سال بیان نہیں کیا۔ تو یہ سارے دلائل یہ بیان کرتے کہ رسول اللہ کو معلوم تھا، لیکن اللہ نے ایک علم دیا ہے جو بتانے کا ہے، ایک وہ علم دیا ہے جو خاص انبیاء کے ساتھ، اور اسی کی طرف قرآن کریم نے دوسری طرف اشارہ کیا ہے جو ہم چوتھے پارے پڑھ کے آئے ہیں کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، اس کی اطلاع نہیں دیتا، ولکن اللہ لیکن یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے غیب کی اطلاع دینے کے لیے، یعنی ہر کسی کو نہیں بتاتا ہے، نبیوں کو بتاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے وقوع کے بارے میں جانتے تھے۔ 2 روایتیں اور سنیے۔ حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے کہا تو نے سوال تو کیا، یہ بتا تو نے تیاری کتنے کی ہے؟ سوال تو کرنے تو آیا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو یہ بتا تیاری تیری کتنی ہے قیامت قائم ہونے کی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میرے اعمال اور کے معاملات میں نہیں ہے، بس یہ میرے پاس ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر قیامت کے دن حشر بندے کا اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، حضور اپنے ممبر پر جلوہ افروز تھے، ایک آدمی آیا دیہاتی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سوال یہ کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے اپنے خطاب کو جاری رکھا، اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ لوگ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کو اس کا سوال پسند نہیں آیا۔ جب حضور نے اپنی پوری بات مکمل کر لی پھر حضور نے کہا وہ کہاں ہے بندہ جس نے سوال کیا تھا قیامت کب قائم ہوگی، کہاں ہے وہ؟ تو لوگ اس کو ڈھونڈ کر عرابی کو لے کر آئے کہ بھائی تو نے جو سوال کیا تھا حضور جواب دینے والے ہیں۔ تو عرابی کھڑا ہوا رسول کریم علیہ السلام سے، پھر اس نے عرض کیا حضور میں نے پوچھا تھا قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت قائم ہوگی، قیامت جب قریب آ جائے گی جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تو اس عرابی نے پوچھا یا رسول اللہ امانت کے ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جب نااہل کو اس کا منصب دے دیا جائے۔ امانت کیا ہے؟ امانت کیا چیز ہے کہ جو بندہ کسی منصب کے لائق ہے اسی کو جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو منصب دینا۔ جب نااہل لوگوں کو سیٹیں ملنے لگ جائیں گی تو سمجھ لو قیامت قریب آنے والی ہوگی۔ یہ دور آپ دیکھ لیجئے، ہر مقام پر اقربا پروری ہے، فیورٹزم ہے، جابس میں چلے جائیے کہ کسی بھی جگہ چلے جائیے، جو ڈیزرو کرتے ہیں ان بیچاروں کو حق نہیں ملتا۔ جو ڈیزرو کرتے ہیں اس جاب کے لیے، جو ڈیزرو کرتے ہیں اس کام کے لیے، ان کو حصہ نہیں ملتا۔ یہ امانت کا ضائع کرنا ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں اور اسی پر اختتام، قل لا املک لنفسی، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، اور یہ آیت اکثر جو ہے وہ منکرین جو حضور علیہ السلام کی اختیار کے منکر ہیں وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اور اے حبیب فرما دیجیے، اب یہ سوال ہوا، مشرکین نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں یہ بتائیے کہ مکے کے اندر کہاں کہاں خزانہ رکھا ہوا، کون کون سے پہاڑوں کے نیچے خزانہ ہے، کس ان پہاڑوں کے نیچے سونا ہے تو ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان پہاڑوں کو توڑیں، سونا وغیرہ نکال لیں، اور ہمیں بتائیے کہ آنے والے پورے سال میں کس کس ٹریڈ میں ہمیں نقصان ہوگا اور کس کس ٹریڈ میں ہمیں فائدہ ہوگا، تو ہم وہی ٹریڈ چوز کریں، وہی ٹریڈ کریں جس میں فائدہ ہو، وہ ٹریڈ کو چھوڑ دیں جس میں نقصان۔ اور اللہ نے فرمایا اے حبیب ان سے کہیے
لا املک لنفسی، میں مالک نہیں ہوں خود بخود، لنفسی اپنے لیے بھی، نفعا ولا ضررن کسی بھی نفع کا، ولا ضررن اور کسی بھی نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے۔ اس آیت سے کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے لیے بھی، کسی امتی کے لیے تو چھوڑیے، اپنے لیے بھی کسی بھی نفع کا اور کسی بھی نقصان کا اختیار ہی نہیں، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور وہ پھر آیت یہ پیش کر دیتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 188، اور کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے حضور کو نفع نقصان کا اختیار ہی نہیں۔ پھر جب وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دیکھو یہ بھر دو جھولی میری یا محمد شرک۔ بھائی کیسے شرک ہے؟ کہتے ہو بھر دو جھولی یا محمد میں کیا کر رہے ہو کہ یا رسول اللہ آپ میری جھولی بھر دیجئے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حضور تو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو نعت ہے یہ نعت تو اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے، تو اس لیے یہ شرک ہو گیا۔ ہم نے کہا آپ نے آیت کو مفہوم کو سمجھا ہی صحیح نہیں۔ مشرکین کے سوال پر حضور نے جواب دیا، اور نوا حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود بخود کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، لیکن آپ نے ماشاء اللہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے پوری آیت کیا تھی؟ پوری آیت کی تھوڑی تھی کہ حضور نے فرمایا میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مکمل طور پر۔ پوری آیت تو یہ ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ۔ یہ جملہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ۔ ہم کہتے ہیں نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کا جملہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اے حبیب کہہ دیجئے ان سے کہ میں مالک نہیں ہوں خود بخود اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع کا اور کسی بھی نقصان کا، الا ماشاء اللہ سوائے اس کے کہ میرا رب جو مجھ سے چاہے، یعنی میرا رب چاہے کہ میں کسی کو نفع دے دوں تو میں نفع دیتا ہوں۔ میں خود سے کچھ نہیں کرتا، جو بھی عمل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب حضور نے کیا نفع دیا کہ نہیں دیا؟ پڑھیے بخاری شریف کو۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عباس حضور کے چچا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت عباس کہ یا رسول اللہ ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، اور اب یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، لیکن نفع کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لیکن یہ ہمارا اہل سنت کا نظریہ ہے کہ جب بھی جناب ابو طالب کی بات کی جائے گی بڑے احترام سے بات کی جائے گی، ان کی اس طرح بات نہیں کی جائے گی جس طرح کوئی ابو جہل یا ابو لہب کے کافر جیسی بات کی جائے گی۔ کبھی بھی ان کا بے ادبی سے نام نہیں لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ساتھ دیا اور حضور سے بڑی محبت فرمائی جناب ابو طالب نے۔ لیکن ان کا ایمان کا جو مسئلہ ہے وہ مختلف ہی ہے امت کے اندر۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا، وہ بھی دلائل دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا۔ تو اس بحث سے قطع نظر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن جو بخاری کے اندر امام بخاری روایت لے کر آئے ہیں، حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بھائی ابو طالب نے آپ کا بہت ساتھ دیا، حل نفعت یا رسول اللہ، کہ آپ نے ان کو کوئی نفع دیا آپ کا ساتھ دینے پر؟ اب حضور نے اس کے رپلائی میں کیا کہا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں جہنم میں دیکھا اور میں ہاتھ پکڑ کر ان کو اتنا اوپر لے آیا ہوں کہ وہ مکمل جہنم سے باہر آ چکے ہیں اور ان کے تلووں تک ہی جہنم کی آگ کی تپش پہنچتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ جناب عباس سے کہ میرے ہاتھ میں تو اختیار ہی نہیں ہے کوئی نفع دینے کا، تم یہ کون سا سوال کرتے ہو؟ اگر حضور نفع نہیں دے سکتے تو حضور کیا کہتے میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ربیعہ نے وضو کروایا تو حضور نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ، کیا مانگتا؟ اس طرح ابو ہریرہ کو پڑھیے بخاری شریف کے اندر، ان کو کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی تھی، اور آج بخاری مسلم کو پڑھیے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے کوئی بات یاد نہیں رہتی تھی، جو یاد کرتا تھا بھول جاتا تھا۔ میں ایک دفعہ حضور کے بارگاہ میں آیا اور کہا یا رسول اللہ بہت ساری باتیں سنتا ہوں، دماغ میرا اتنا کند ہے، کمزور ہے کہ کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ۔ تو کہتا میں نے اپنی چادر نکالی اور چادر نکال کر سامنے حضور کے بچھا دی۔ چادر بچھائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھرا ہاتھ میں اور بھر کر میری چادر میں ڈالا۔ یہ بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ہاتھ میں بھرا اور بھر کر میری چادر میں ڈالا اور کہا ابو ہریرہ سمیٹ لے چادر کو۔ ابو ہریرہ کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہے
کہ مٹھی میں کیا تھا اور چادر میں گیا کیا. ان کو تو نظر یہ آ رہا ہے کہ نہ مٹھی میں کچھ تھا اور نہ چادر میں. ابھی چادر تو پہلے کی طرح خالی ہے. لیکن رسول اللہ نے اگر کچھ کیا ہے تو ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہ حضور چادر تو خالی ہے. حضور نے اگر ہاتھ ڈالا ہے تو ان کو پتا ہے جھولی پہلے خالی تھی, مصطفیٰ کے ہاتھ ڈالنے کے بعد خالی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ سے کہا یار ابو ہریرہ اس چادر کو لپیٹ لے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو لپیٹ لیا. حضور نے کہا سینے سے لگا لے. میں نے سینے سے لگایا. خدا کی قسم ابو ہریرہ اس کے بعد کوئی بات نہیں بھولا. مجھے بتائیے کیا یہ نفع نہیں ہے حضور کی طرف سے, کہ حضور یہ نفع نہیں دے رہے؟ اللہ اکبر. پھر قرآن یہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے حبیب تیرے موجودگی کی وجہ سے, تیرے وجود کی وجہ سے ان کو ہم عذاب نہیں دیتے کہ تو ان میں موجود ہے. مجھے بتائیے کیا حضور علیہ السلام کی برکت سے امت عذاب سے محفوظ ہے؟ یہ حضور کا نفع نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کہتا ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو مقام محمود دیں گے, آپ کے ہاتھ میں شفاعت دیں گے. حضور علیہ السلام کو فرمایا جاتا ہے اے حبیب ہم آپ کو کوثر دیں گے. تو کیا حضور اپنی شفاعت کے ذریعے سے کل قیامت کے دن امتیوں کو نفع نہیں دیں گے؟ کیا نفع نہیں ہے؟ تو پتہ چلا یہاں پر اس چیز کی نفی ہے کہ ایک بندہ مشرک ہے, ایک بندہ منکر ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ حضور سے نفع لے لے, تو حضور کیا کرے الا ماشاء اللہ, میں تو اسی کو نفع دیتا ہوں جس کو میرا رب چاہتا. اللہ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں دیتا. اگلی اس آیت مکمل ہوتی ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اور اگر میں خود بخود غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں تو بہت ساری خیر جمع کر لیتا اپنے لیے, بہت ساری فتوحات جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے تو کوئی برائی پہنچتی نہیں اگر میں خود بخود غیب جانتا. اب کیا حضور کے پاس خیر نہیں تھی؟ قرآن کو آپ نے پڑھا چوتھے پارے میں, تیسرے بارے میں, یؤتی الحکمۃ من یشاء, اور اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا, اور اللہ تعالیٰ جسے حکمت دیتا ہے اسے خیر کثیر دیتا ہے. مجھے بتائیے حضور کیا حکمت سیکھنے والے تھے؟ نہیں. قرآن کہتا ہے یعلمہ الکتاب والحکمہ, حضور تو کتاب کو اور حکمت کو سکھانے والے ہیں. تو حضور کے پاس جب حکمت ہے تو قرآن تو کہتا ہے حضور کے پاس آلریڈی خیر کثیر ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عباس کو پڑھیے انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کوثر کیا ہے؟ بات کوثر کا مطلب ہے اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت سے خیر عطا فرمائی, بہادری عطا فرمائی تو بہت زیادہ, جمال عطا فرمایا تو بہت زیادہ, سخاوت عطا فرمائی تو بہت زیادہ. تو یہاں یہ ہے کہ اگر میں خود سے کچھ چاہتا کرنا تو نہ میرے پاس ذاتی علم غیب ہے, اور نہ یہ خیر میرے پاس جو ہے وہ میں نے خود سے جمع کی ہے. علم بھی میرا جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے, خیر بھی میرے پاس جو ہے وہ بھی سب کا سب اللہ کی عطا سے. وما مسنی السوء, اور اگر میرے پاس غیب ہوتا خود بخود تو میں تو بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا, پریشانیوں سے بچ جاتا. یہ ساری جنگیں جو ہو رہی ہیں جس میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں, جس کے اندر میں اگر میرے پاس یہ چیز ہوتی تو میرا بس چلتا تو میں تم سب کو مومن کر دیتا. لیکن ایک اللہ کی مشیت ہے, اور اللہ رب العزت جتنا مجھے علم دیتا ہے اتنا مجھے آتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے اس آیت کے اندر قاضی ایاز کہتے ہیں کہ آیت کے اندر اس آیت سے کوئی یہ مراد نہیں لے کہ حضور غیب نہیں جانتے, کیونکہ پھر قرآن کی آیتوں میں جو ہے وہ آپس میں کانفلکٹ ہو جائے گا. کیونکہ سورہ جن کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, اور غیب کا جاننے والا کسی کو بھی اپنے غیب کی اطلاع نہیں دیتا, غیب کی خبر نہیں دیتا, الا من ارتضی من رسول, مگر اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون, مگر یہ کہ میں تو اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان لے کر آتے ہیں. تو پتہ چلا یہ دو آیاتیں جو آج کے درس میں نے بیان کی, ان آیات کے بارے میں صحیح مفہوم جو امت کے اندر علماء نے بیان کیا, اور احادیث کیا کہہ رہی ہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس کے بارے میں نظر ہونی چاہیے. اگر کوئی معاذ اللہ رسول اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ حضور کو کسی نفع کا اختیار ہی نہیں ہے, تو اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے اور آپ جا کر اے سی چلا لیتے ہیں تو یہ آپ نے اپنی باڈی کو نفع دیا کہ نہیں دیا؟ آپ تو اپنے آپ کو نفع دے سکیں اور حضور اپنے آپ کو نفع بھی نہ دے سکیں. استغفر اللہ. تو پتہ کیا چلا
ہر آدمی کو اللہ نے اتنا تو اختیار دیا ہے، اتنی تو اس کو طاقت دی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ نفع دے سکتا ہے۔ اور حضور کہہ رہے ہیں میں تو اتنا بھی مالک نہیں ہوں کہ اپنے آپ کو کوئی نفع دے سکوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم کچھ اور ہے، ورنہ تو ایک عام آدمی بھی کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو نفع دینا جانتا ہے۔ آپ کو اتنی تو سینس ہے نا کہ آپ کو یہاں 1.5 لاکھ سیلری مل رہی ہے اور یہاں پر 1 لاکھ مل رہی ہے، تو آپ اپلائی کہاں کریں گے؟ $1 لاکھ والی سیلری پہ کریں گے یا 1.5 لاکھ والی پہ کریں گے؟ آپ وہاں کریں گے جہاں آپ کے نوٹ زیادہ بن رہے ہیں۔ تو کم از کم اتنا تو سینس آپ کے پاس بھی ہے کہ مجھے کون سی جاب پکڑنی ہے جس میں مجھے نفع ہو۔ تو آپ کو اتنا اختیار اور اتنی عقل اللہ دے رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا نفع کہاں ہے، اور رسول اللہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضور کے پاس نفع کہاں ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو پتہ چلا آیت سے مراد کچھ اور ہے۔ آدھی آیت بیان کر کے حضور کے بارے میں ایسی بات کرنا یا حضور کی کسی تعریف کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ شرک ہے، ایک عام آدمی کو کیونکہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، ان آیتوں کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوتا، ان آیتوں کا شان نزول پتہ نہیں ہوتا، پوری آیتوں کے ترجمے پتہ نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ بس ایک آیت اٹھاتے ہیں، نہ اس کا بیک گراؤنڈ بیان کرتے ہیں اور سامنے والے کو آیت سنا دیتے ہیں۔ ایک عام مسلمان بیچارہ کہتا ہے یار قرآن کے اندر کچھ لکھا ہے، اور لوگ یہ نے کچھ باتیں بیان کی ہوئی ہیں، اور پھر وہ ہر بندے کو مشرک اور شرک اور بدعت کے فتوے بانٹتا پھرتا ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن و حدیث میں میرے آقا کی تعریف لکھی ہے ویسی تعریف کرنا نصیب فرمائے، اور جیسا صحابہ نے قرآن سمجھا ہے ایسا ہمیں بھی سمجھنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل لنا موتنا في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔